أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. خواتین حضرات، رمضان کی آج 21ویں شب ہے. آج ہم انشاءاللہ قرآن مجید کے 21ویں پارے پر بات کریں گے. اس پارے کی شروعات سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 سے ہوتی ہے اور اس کا اختتام ہوتا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 30 پر. اس میں سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ اور سورہ احزاب ہیں. پارے کی شروعات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اور آپ کے توسط سے ہم سب کے لیے یہ پیغام ہے. ہماری ذاتی زندگی اور ہماری جو شخصیت، اس میں جو نمایاں پہلو، روحانی پہلو ہونا چاہیے، وہ کتاب اللہ سے تعلق. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اللہ نے جو کتاب نازل کی ہے اس میں سے پڑھیے. ایک تو پڑھنا بھی مطلب ہے، ایک تو پڑھ کر سنانا بھی مطلب ہے. دائی بیک وقت وہ قرآن سے بھی استفادہ کرتا ہے اور قرآن کا پیغام دوسروں کو پہنچاتا ہے. پھر کہا واقم الصلاۃ، نماز قائم کرو. یہ اسپریچول پرسنالٹی کے امپورٹنٹ ایلیمنٹس میں سے ہیں. اور نماز کا فائدہ یہ بتایا گیا کہ وہ فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے. پھر یہ بھی بتایا گیا کہ دعوت کا جب کام کریں تو بحث و مناظرہ کے بجائے احسن طریقے سے ڈیبیٹ کرنا سیکھیں. آگے اسی پارے میں یہ بھی کہا گیا کہ ذکر اللہ کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ کی صبح شام تعریف بیان کریں، تسبیح کریں. یعنی یہ کہ دن کے مختلف اوقات میں نمازوں کے قیام کی بھی تعلیم آئی ہے. پھر یہ کہا گیا کہ ہمارا کام ہے دنیا کے سامنے پیش کرنا. مومن کو یہ اطمینان ہو کہ حق ہی غالب آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ حق کا ساتھ دیتا ہے اور حق کے ماننے والوں کو سیدھے راستے پر چلاتا ہے. اس کے بعد سورہ روم میں یہ بات آئی کہ رومی اور ایرانی دو سلطنوں کے درمیان جو کشمکش ہوئی، اس کے حوالے سے اللہ تعالی نے بتایا کہ ٹھیک ہے کہ آج رومی سلطنت کو غلبہ نہیں ملا ہے، لیکن ان قریب انہیں غلبہ ملے گا. اس وقت مومنین خوشیاں منائیں گے. پھر یہ بھی کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جس کے قبضہ قدرت میں زندگی ہے، وہ لائف وہی دیتا ہے، اور موت کے بعد پھر دوبارہ زندگی دینا اس کے لیے آسان کام ہے. جو لوگ خدا تعالیٰ کی قدرت سے بعید سمجھتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ پہلی مرتبہ بھی انہیں اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین میں اور کائنات میں جو بکھری نشانیاں ہیں ان کی طرف اشارہ کیا. ان میں سے خاص کر جو اسپاؤسز کا ریلیشن شپ ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اس کا ذکر کیا. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم ہی میں سے تمہارا جوڑا بنایا تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو. تمہارے درمیان اس نے مودت پیدا کی اور رحمت پیدا کی. نیند بھی اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے. بارش بھی اللہ تعالیٰ برساتا ہے. ان سب پر غور کرنے کی تعلیم دی گئی. اس سے معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا ہے. پھر یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو فطرت پر پیدا کیا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. لیکن بہت سے لوگ ہیں جو اپنی فطرت کو مسخ کر لیتے ہیں، جو توحید کی دعوت کو تسلیم کرتے ہیں، اسلامک ٹیچنگز پر عمل کرتے ہیں، ان کی فطرت کے اندر پختگی آتی ہے
اور ان کی فطرت اپنی اوریجنل شکل میں نمودار ہوتی ہے۔ توحید کی دعوت اس صورت میں دی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب تکلیف آتی ہے تو وہ کس کو پکارتا ہے، مصیبت آتی ہے تو ایک ہی اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، سارے معبودوں کو فراموش کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ اور بھی بہت سے احکامات آئے ہیں۔ پھر یہ آیت بھی مشہور و معروف ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر۔ یہ کہا گیا کہ زمین میں جو کچھ اس وقت فسادات تم دیکھتے ہو، جو انوائرمنٹل ڈیزاسٹرز دیکھتے ہو، جو پریشانیاں دیکھتے ہو، وہ سب انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ یہ بھی کہا اور یہ بھی کہا کہ تاریخ کا مطالعہ کرو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ انسانوں ہی کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں۔ کچھ اور مصیبتیں وہ ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نیچر کے ذریعے سے لاتا ہے، یہ بھی انسانوں کو یاد دلانے کے لیے کہ کوئی ہے جو ان سب سے زیادہ قوی ہے، جو ان سب پر قدرت رکھتا ہے، اور اس کی فوج بہت بڑی ہے، وہ آنن فانن چاہے تو اس پوری دنیا کو ختم کر سکتا ہے۔ پھر سورہ لقمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے لیے ایک دلیل پیش کی کہ آپ جو دعوت پیش کر رہے ہیں وہ تمہاری فطرت کے اندر موجود ہے، وہ کائنات کے اندر موجود ہے، وہ تاریخ کے اندر موجود ہے، اور تمہارے سماج میں جو سین لوگ، جو وائز لوگ، جو عقل مند لوگ، جو دانش مند لوگ، جو حکمت والے لوگ گزرے ہیں، انہوں نے بھی ایسی ہی باتیں کہی ہیں۔ اور لقمان کے حوالے سے توحید کی دعوت بھی پیش کی گئی، اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی کچھ اچھی باتیں، کچھ بہت ہی پیاری نصیحتیں آئی ہیں، جس کا ذکر ہم نے گزشتہ رمضان کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک اور مرتبہ اس بات کو دہرایا کہ جب تم مصیبت میں آتے ہو تو کس کو پکارتے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہی کو تو پکارتے ہو، اور اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا، خبر رکھنے والا، ساری کائنات پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ دونوں جہاں کا مالک ہے، پوری کائنات کو اسی نے اپنے بل بوتے پر پیدا کیا۔ وہ کسی مشیر کے مشورے کی بنا پر کائنات کو نہیں بنایا، اور کائنات کو جس راہ پر چاہا چلایا، کسی کے روکنے سے وہ چیز رک نہیں سکتی، اور جو رکی ہوئی ہے وہ کسی کے چلانے سے چل نہیں سکتی، سب اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اور انسان آخرت اور ریزریکشن اور موت بعد زندگی کا انکار کرتا ہے۔ کیا یہ کائنات میں بکھری نشانیاں اس بات کے لیے کافی نہیں ہیں کہ اس کا پیدا کرنے والا ایک حکیم اور دانا اور قدرت والا خدا ہے جو دوبارہ چاہے تو انسانوں کو پیدا کر سکتا ہے؟ یہ اس سے تم بعید کیوں سمجھتے ہو؟ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر آیا اور کہا کہ تاریخ سے بھی تمہیں سبق لینی چاہیے، تاریخ میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں موجود ہیں۔ پھر سورہ احزاب میں بہت ہی سماج کے لیے جو امپورٹنٹ فنڈامنٹل پرنسپلز، اصول اور شریعت کے بعض قوانین اس میں آئے ہیں، اور آج بھی دنیا اتنی ترقی کرنے کے باوجود جو کلیم کرتی ہے عورتوں کو حقوق دینے میں یا گھریلو زندگی کے معاملے میں، سورہ احزاب میں جو تعلیمات ہیں اس کے قریب بھی دنیا پہنچ نہیں سکتی۔ آج ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس صورت کے اندر جو سماجی تعلیمات، گھریلو زندگی کی تعلیمات، خواتین کے امپاورمنٹ سے متعلق جو باتیں آئی ہیں وہ لوگوں کے سامنے آنی چاہیے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ آپ کا جو ماڈل ہے وہ ایکسلنٹ ماڈل ہے، اور انسانوں کو چاہیے کہ آپ کے ماڈل کی، آپ کے اسوہ کی اتباع کریں، جس پر انشاءاللہ ہم آگے بھی بات کریں گے۔ خواتین و حضرات، یہ وہ باتیں تھیں، یہ وہ مضامین تھے جو اس پارے کے اندر آئے ہیں، اور میں نے آپ کے سامنے اسے پیش کیے۔ آج ہم جو اسپیشل موضوع لیں گے وہ ایموشنز، جذبات، احساسات یا تاثرات، یہ تینوں الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ موقع کی مناسبت سے آپ جو چاہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس بارے میں کئی جگہ ایموشنز کا ذکر آیا ہے، پورے قرآن میں ایموشنز کا ذکر آیا ہے۔ ایموشنز کا فائدہ کیا ہے؟ ایموشنز کب نقصان دہ ہو جاتے ہیں؟ ایموشنز کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ اور ایموشنز کے سلسلے میں اسلام اور قرآن کی کیا تعلیم ہے؟
ایموشنز کے سلسلے میں سائنس نے کیا کچھ فائنڈ آؤٹ کیا ہے، اس کے اندر کیا سقم ہے، کیا کمزوری ہے، کیا ڈیفیکٹ ہے، یہ وہ موضوعات ہوں گے جس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اس بارے میں سورہ روم میں کہا گیا وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، وہ دن ہوگا جب کہ مومنین خوشیاں منائیں گے۔ خوشی ایک تاثر ہے، خوشی ایک ایموشن ہے۔ پھر یہ آیت بھی میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی جس میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے باعث سکون بنایا، ایک دوسرے کے لیے مودت، محبت، رحمت، یہ سب اللہ تعالیٰ نے دلوں میں ڈال دیے۔ یہ سب ایموشنز ہیں۔ محبت ایک ایموشن ہے اور رحمت ایک ایموشن ہے، اور آدمی سکون کو محسوس کرے یہ بھی ایک ایموشن ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب بجلی چمکتی ہے اور کڑک کو تم دیکھتے ہو تو اس وقت خوف اور طمع سے تم اسی کو پکارتے ہو۔ تو خوف بھی ایک جذبہ ہے، ایک ایموشن ہے، اور امید بھی ایک ایموشن ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ احزاب میں کئی آیتیں ایموشن سے متعلق ہیں۔ خواتین و حضرات، سورہ احزاب میں جنگ احزاب کا ذکر ہے، اسی طرح بعض صورتوں میں جنگ بدر کا ذکر ہے، جنگ احد کا ذکر ہے، اور دیگر جنگوں کا بھی ذکر آیا ہے۔ وہاں آپ فل آف ایموشنز پا سکتے ہیں۔ یہاں یہ بتایا گیا کہ جب کفار و مشرکین نے سارے عرب کے لوگوں کو جمع کیا جو اسلام دشمن تھے، اور ان کا ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا جسے ہم کہہ سکتے ہیں آج کے زمانے میں الائیڈ فورسز، اور وہ سارے الائیڈ فورسز مارچ کر کے مدینے کے پاس آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو لوگوں کو بلایا، ڈسکس کیا اور کیسے اس کا تدارک کیا جائے، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے مشورے سے ایک خندق کو کھود دیا۔ اس پر میں نے اپنی دیگر تقریروں میں تفصیل سے بتایا ہے کہ وہ خندق کا لینتھ، بریڈتھ، وڈتھ کیا تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پارٹیسپیشن کیسے تھا، یہ ساری باتیں دوسری جگہ آئی ہیں۔ تو خندق کھود دی گئی، ایک ٹرنچ کھود دیا گیا، اور لوگ مدینے پر چڑھ آئے۔ قرآن کہتا ہے کہ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، کہا کہ جب یہ لشکر چڑھ کر مدینے پر آ گیا تو ان میں سے جو کمزور ایمان والے تھے یا جو منافقین تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا، اور یہ ایموشنز جو انر فیلنگ ہے، جو باڈی کے اندر ہوتا ہے، پھر اس کا اظہار ایکسپریشن سے ہوتا ہے، فیشل ایکسپریشن اور باڈی ایکسپریشن سے، لیکن اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ انسان جان نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان مومنوں کی جو شاید کمزور ایمان والے تھے ہوں، یا سچے پکے مومنین بھی، ان کے دلوں کے اندر بھی یہ ڈر، یہ پریشانی پیدا ہوئی ہو، لیکن انہوں نے ایکسپریس نہیں کیا، کنٹرول کیا، اور منافقین کے اندر بھی یہ کیفیت پیدا ہوئی۔ قرآن کہتا ہے کہ اذ زاغت الابصار، ان کی آنکھیں، ان کے دیدے پتھرا گئے، ادھر ادھر پلٹنے لگے، ڈی فوکسڈ ہو گئے۔ گھبراہٹ میں انسان کی آنکھوں کا یہ حال ہوتا ہے۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل تھے کہ حلق تک پہنچ رہے تھے، ان کے دل اڑے جا رہے تھے، ان کے کلیجے منہ کو آ رہے تھے۔ یہ پراورب اردو میں لوگوں نے استعمال کیا، اور اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں بڑی بدگمانیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ یہ منافقین کا تذکرہ ہے۔ تو بہرحال جب فوجیں آئیں تو ملٹری میں آرمی کو دیکھ کر، آرمی مین کے اندر، سامنے والے کی آرمی کو دیکھ کر ادھر والے آرمی کے اندر ڈر کا پیدا ہونا، خوف کا پیدا ہونا، گھبراہٹ کا پیدا ہونا فطری امر ہے، لیکن ایموشنز پر کنٹرول کیا جائے، مقصد کی طرف آگے بڑھا جائے، اسی کی تربیت دی جاتی ہے۔ تو جنگ احزاب کے موقع پر یہ جو انٹرنل فیلنگ اور انٹرنل ایموشنل پروسیس، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ پھر اس کے بعد کہا ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور مومنین تھے کہ شدید ترین آزمائش سے گزارے گئے اور ہلا دیے گئے، اتنے شدید حالات پیدا ہو گئے۔
آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب یہ جنگ کی صورتحال ہوتی ہے تو ایموشن سب سے زیادہ ریز ہو جاتے ہیں، انسان بہت زیادہ جذبات میں آ جاتا ہے۔ وہ بہت سے جذبات ہو سکتے ہیں، ڈر کے جذبات ہو سکتے ہیں، خوف کے جذبات ہو سکتے ہیں، پریشانی کے جذبات ہو سکتے ہیں، انتقام کے جذبات ہو سکتے ہیں، لیکن ایموشنلی انسان چارجڈ ہو جاتا ہے جنگ کے ماحول میں۔ اس پس منظر کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ بیان کرنے کے بعد منافقین کا جو ایموشن ہے اس کا بھی ذکر کیا، اور یہ بتایا کہ اشحتن علیکم، یہ آپ سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد فرمایا فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ ان آیتوں میں آپ دیکھیے کہ منافقین پر جب خوف کا عالم طاری ہوا، جب خطرے کی گھڑی آ گئی، جب فوج امٹ کر آ گئی، اس کے نتیجے میں جب ان پر خوف طاری ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باڈی کیلیبریشن کرنے کی تعلیم دی۔ یہ ضروری ہوتا ہے کہ سامنے والے کی نفسیات کو جاننے کے لیے آپ آئی موومنٹس کو دیکھیں گے، آپ فیشل کیوز کو دیکھیں گے، آپ باڈی کو کیلیبریٹ کریں گے، ان کی اداؤں کو، حرکات و سکنات کو دیکھ کر ان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ دیکھیے کہ یہ آپ کی طرف جب دیکھتے ہیں، چونکہ آپ نے جنگ کا حکم دے دیا ہے، تو ان کی آنکھیں بہت تیزی سے گھومنے لگتی ہیں، ان کے دیدے پتھرائے گئے ہیں، یعنی آنکھیں باہر کو نکل کر آتی ہیں۔ قرآن نے کیا بہترین تشبیہ پیش کی، کہا کہ اس شخص کی طرح جس پر سکرات موت واقع ہو گئی ہو، اور جان کنی کے عالم میں اگر آپ کو کبھی موقع ہوا ہو کسی کی جان کو نکلتے ہوئے دیکھنے کا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کی آنکھیں بڑی ہو جاتی ہیں، ڈی فوکسڈ ہو جاتی ہیں، پتھرانے لگتی ہیں، تیزی سے آنکھیں گھومنے لگتی ہیں۔ یہ صورتحال ان کی ہے، یہ خوف کی وجہ سے، ایموشن آف فیئر کے نتیجے میں ان کی یہ صورتحال ہو گئی ہے۔ اور جب ان کی خوف کی کیفیت کم ہو جاتی ہے تو آپ کے پاس امیدیں لیے دوڑے دوڑے چلے آتے ہیں، خینچوں کی طرح چلنے والی زبان لے آتے ہیں تاکہ آپ سے مال غنیمت کو حاصل کیا جائے۔ اور یہ بھی بتایا قرآن نے اگلی آیت میں کہ فوجیں چلی گئیں، جنگ ختم ہو گئی، لیکن ان کی گھبراہٹ ختم نہیں ہوئی۔ یہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی فوجیں نہیں گئیں، یا گئی ہی تو واپس پلٹ کر آ سکتی ہیں اور حملہ ہو سکتا ہے، اور اگر ان سے بن پڑے تو چاہتے ہیں کہ کسی دور گاؤں میں، قریے میں، دیہات میں جا کر چھپ کر بیٹھ جائیں اور آپ کے بارے میں وہاں سے انفارمیشن لیتے رہیں، اور جب انہیں معلوم ہو جائے کہ فوجیں چلی گئی ہیں، فائدہ ہونے والا ہے، تو وہ آپ کی طرف لوٹ کر آئیں گے۔ یہ آپ کے ساتھ کبھی لڑنے والے نہیں۔ جن کے اندر خوف کی کیفیت ہوتی ہے وہ دین کے لیے آگے بڑھ کر قربانی نہیں دے سکتے۔ ایسے میں ایک اور ایموشن کو اللہ نے پیش کیا، اور وہ سب سے شاندار مثال ہے۔ مصیبتیں تو آتی ہیں، پریشانیاں تو آ کر رہیں گی، اسے انسان روک نہیں سکتا۔ ذاتی زندگی میں، سماجی زندگی میں، معاشی زندگی میں، ملک کی زندگی میں یہ سب مسائل آتے رہتے ہیں۔ ایسے میں آدمی کام رہے، کمپوز رہے، اور ایموشنلی بیلنسڈ رہے، اور اس وقت اسٹریٹجائز کرے، جو کچھ کرنا ہے وہ انسان کرے۔ تو یہ جو اسٹریٹجی بتائی گئی ہے سائیکالوجی میں بھی کہ خوف کی صورتحال میں انسان کو جو کچھ کرنا ہے وہ یہ کہ پہلے سچویشن کو ایویلویٹ کرے، دوسرا یہ کہ اسٹریٹجائز کرے، تیسرا یہ ہے کہ آدمی کام کرے، اور چوتھا یہ کہ اللہ پر توکل کرے۔ یہی چار میتھڈ تھی۔ جب بھی آپ کو خوف کی حالت ہو تو انہی چار پروسیس سے آپ کو بھی گزرنا ہے۔ تو ایسے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین اسوہ ہے، جو اللہ سے ملاقات پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ جو فوجیں آئیں تو اس وقت جو انٹرنل کیفیت تھی اس کا ذکر اللہ نے کیا، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل لوگوں نے دیکھا کہ خوف نہیں کھانا ہے، گھبرا نہیں جانا ہے اور حزن و ملال کا شکار نہیں ہونا ہے۔ تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماڈل کی اتباع کرنی چاہیے۔ اس کے نتیجے میں فوراً چینج آیا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سلسلے میں قرآن نے فرمایا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ صحابہ اکرام کے بارے میں فرمایا کہ جب انہوں نے احزاب کو دیکھا، فوجوں کو آتے ہوئے دیکھا، تو کہنے لگے کہ یہ تو وہی چیز ہے جس کا وعدہ اللہ نے کیا، جس کا وعدہ رسول نے کیا، یعنی ایمان لے آئیں گے تو آزمائش ہوگی، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی۔ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ بھی سچا ہے اور رسول بھی سچے، جو کچھ انہوں نے کہا وہ سچ ہے۔ اور ان حالات نے ان کے اندر کسی اور چیز میں اضافہ نہیں کیا سوائے ایمان اور تسلیم و رضا کے۔ یعنی خوف کی صورتحال میں بھی خوف کی کیفیات تو پیدا ہوتی ہیں، انسان میں یہ کنٹرول نہیں ہے، بایولوجیکلی اندر یہ سب چیزیں ہوں گی، لیکن فیشل ایکسپریشن میں اور ایکشن میں انسان کنٹرول کر سکتا ہے، اور صحابہ نے کنٹرول کیا اور کہا کہ ایسی صورتحال میں ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا، ان کی تسلیم و رضا کی کیفیت میں اضافہ ہو گیا۔ یہ آیتیں بتاتی ہیں کہ کس طرح سے ایموشنز پیدا ہوتے ہیں، کس طرح سے ایموشنز میں کچھ لوگ جھک جاتے ہیں اور ان ریسورسفل اسٹیٹ میں چلے جاتے ہیں، اور کس طرح سے کچھ لوگ ریسورسفل اسٹیٹ کو ریکور کرتے ہیں، ری ڈسکور کرتے ہیں، اور ریسورسفلی قوت کے ساتھ، شعور کے ساتھ مقصد کی طرف آگے بڑھتے ہیں، اور ایموشنز کو موقع نہیں دیتے کہ وہ انہیں کنٹرول کر لیں۔ خواتین و حضرات، تھوڑا سا ہم پہلے ایموشنز پر بات کر لیتے ہیں کہ کیا چیز ہے، پھر اس کے بعد قرآن کی ایموشن پر بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد میرے اور آپ کے لیے کیا سبق ہے اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ میں نے بتایا کہ ایموشنز جو ہے وہ انسان کے جذبات ہیں، احساسات ہیں یا تاثرات ہیں۔ شعور کی جو زندگی ہے، جو کانشیس لائف ہے، کانشیسنس ہے، اس میں ایک تو کوگنیشن ہے، وقوفی حالت جسے کہتے ہیں، ایک ہے ارادی حالت، یعنی آدمی ولفل ہوتا ہے، ڈٹرمنڈ ہوتا ہے، فیصلے لیتا ہے، یہ بھی کانشیسنس کا حصہ ہے، مجھے کیا کرنا ہے یہ کانشیس ڈیسیشن لیتا ہے، انڈرسٹینڈ کرتا ہے، یہ بھی کانشیسنس ہے۔ اور کانشیسنس میں بعض چیزوں کا امپیکٹ ہوتا ہے، کسی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، کسی چیز سے مسرت حاصل کرتا ہے، کہیں اسے شادمانی ملتی ہے، کہیں اسے سکون ملتا ہے، کہیں وہ استعجاب سے چیزوں کو دیکھتا ہے، کہیں اسے گھبراہٹ ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے۔ یہ سب تاثرات بھی کانشیسنس کا حصہ ہے کہ نہیں ہے، یہ ایک زیر بحث موضوع ہے، لیکن سر دست ہم اسے مان کر چلتے ہیں۔ تو تاثرات بھی ہیں، احساسات بھی ہیں، جذبات بھی ہیں۔ ہم میں سے کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو ایموشنز سے نہ گزرتا ہو، جوائے، سارو، فیئر، اینگر، یعنی خوشی، مسرت، غم، ڈر، خوف، غصہ، غضب، ان سب سے ہم گزرتے ہیں۔ اس کے بغیر زندگی نہیں ہے، زندگی ڈل ہو جائے گی۔ یہ زندگی کے اجزاء ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ضرورت کے تحت دیے ہیں، ان کا استعمال کیسے کرتے ہیں یہ کوشچن ہے۔ سائیکالوجی کی کوئی بھی کتاب آپ لے لیں، پریلیمنری کتاب لے لیں یا ڈیپر کتاب لے لیں، آپ کو لازماً یہ ملے گا کہ ایموشنز کیا چیزیں ہیں، اس کا کوئی پرسائز ڈیفینیشن پیش نہیں کیا جا سکتا۔ جو کچھ انسانوں نے دریافت کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر ایموشنز ہیں،
وہ کیسے پیدا ہوتے ہیں، اس میں کوگنیشن کے ایلیمنٹ ہے کہ نہیں ہے، بہت سے ایسے سوالات ہیں جس کے جوابات ہمارے پاس نہیں۔ آگے میں اس کا بھی تذکرہ ہلکا سا کروں گا، لیکن اتنا یہ سمجھ لیں کہ ایک آدمی جب کسی چیز کو دیکھتا ہے، فوج کو دیکھا منافقین نے، یا ہم اپنی زندگی میں بہت سی چیزوں کو دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں سوچتے ہیں، جیسے ایگزامینیشن کے لیے جانا ہے، یہ ہم نے سوچا اور یہ فریکشن آف سیکنڈ میں ہوتا ہے، ڈیپر سوچ نہیں ہے، کوگنیشن ہے کہ نہیں ہے یہ ایک کوشچن ہے، لیکن اس کا ایک تھاٹ پروسیس ہے کہ آپ نے کسی کے بارے میں اچھا سوچا تو پہلے تو آپ نے سوچا، پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں اس کے پرٹیکولر جو سیلز ہیں وہ کنیکٹ ہونا شروع ہوتے ہیں، اور پھر ایک فیلنگ آتی ہے اندر، خوشی کی فیلنگ، غم کی فیلنگ، حسد، غضب، یہ سارے فیلنگز اندر پیدا ہوتے ہیں۔ پھر ان فیلنگز کے ایکسپریشن کے لیے انسان آمادہ ہوتا ہے، غصے میں ہے تو اس کے جو اعضاء ہیں اس کے اندر ایکسٹرا انرجی آتی ہے لڑنے کے لیے یا بھاگنے کے لیے، یا انسان کو کسی سے نفرت ہے تو پیشانی کی جھریوں سے اس کا اظہار کرتا ہے، یا لڑتا ہے، غصہ کرتا ہے، یا بھاگتا ہے۔ تو تیسرے مرحلے میں، پہلے مرحلے میں فریکشن آف سیکنڈ میں اس نے چیز کو دیکھا اور سمجھا، اس کے بعد اندر کا پروسیس شروع ہوا جسے ہم فیلنگ کہتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا ایکسپریشن ہوتا ہے۔ یہ 3 مرحلے ہیں۔ اس میں آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان میں سے بعض مرتبہ یہ سارے مرحلے ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوں، یہ ضروری نہیں ہے۔ ایک آدمی کے اندر غصہ ہو سکتا ہے کسی کو دیکھ کر، لیکن وہ اتنا میچیورڈ ہو جاتا ہے کہ فیشل ایکسپریشن سے ظاہر نہیں کرتا کہ اسے اس وقت اس فرد سے غصہ ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اندر اینگر نہیں ہوتا ہے، لیکن بچوں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے ماں باپ کبھی ایکسپریس کرتے ہیں کہ ہم تم سے ناراض ہیں، ڈسپلن اختیار کرو، تو اندر کیفیت نہیں ہوتی، باہر اظہار ہوتا ہے، اندر کیفیت ہوتی ہے، باہر اظہار نہیں ہوتا۔ یہ سب انسان کو قدرت ہے، اور بعض مرتبہ انسان جو ہے ایکسپیرینس کرتا ہے اس ایموشن کو، لیکن یہ کہ اس کے نتیجے میں فیصلہ نہیں لیتا کہ مجھے ایسا کرنا چاہیے۔ فار ایگزامپل ایگزامینیشن کو جانے سے پہلے یا کسی تقریر سے پہلے اندر انسان کو جو ہے فیئر تو ہے، فیئر آف پرفارمنس ہے، لیکن اس فیئر کو موقع نہیں دیتا انسان کہ وہ پینک کی شکل اختیار کر لے۔ یہ آپ کے کنٹرول میں ہے، فیئر کا آنا تو لازم ہے۔ ایگزامینیشن فیئر نہ ہو تو آپ پرفارم نہیں کر سکتے۔ کسی بھی چیز کے پرفارمنس سے پہلے آپ کے اندر ایک ہلکا سا ڈر ہوتا ہے۔ تو یہ جو فیئر ہے، جیسے میں نے کہا کہ ایک آرمی کو دیکھ کر دوسرے آرمی مین کے اندر فیئر کا پیدا ہونا یہ نیچرل ہے، لیکن پینک کا کریٹ ہونا یہ آپ کے ہاتھ میں، چاہے تو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، چاہے تو نہیں کنٹرول کر سکتے۔ اسی طرح جو ہے کوئی چور پکڑا جاتا ہے تو پھر وہ معافی چاہتا ہے، بہت لجاجت کرتا ہے، ریمورس کرتا ہے، لیکن وہ صرف ایکسپریس کرتا ہے، اس کے من کے اندر ذرا برابر بھی اسے نہ شرم ہے اور نہ اسے احساس ندامت ہے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد وہی عمل کرنے لگتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آدمی کے اندر ایموشن ہو، ایکسپریس نہ کرے، یہ بھی ممکن ہے۔ آدمی کے اندر ایموشن ہی نہ ہو، فیشل ایکسپریشن کر سکتا ہے۔ ان سب کے تجربات آپ کو کتابوں میں بھی مل سکتے ہیں اور زندگی میں بھی آپ صبح شام اطراف و اکناف میں دیکھ سکتے ہیں۔ ان میں سے یہاں بالخصوص فیئر پر گفتگو کی گئی ہے، یعنی خوف پر۔ خوف اور ڈر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جان کی حفاظت کے لیے یہ ایموشن دیا ہے۔ آپ سیڑھیوں میں چڑھ رہے ہیں، اگر آپ کو ڈر نہ ہو تو گر جائیں گے۔ آپ اندھیری رات میں جا رہے ہیں، سانپ کا ڈر نہ ہو، شیر کا ڈر نہ ہو، جنگل میں موذی جانوروں کا ڈر نہ ہو تو وہ ڈس لیں گے۔ اس لیے ڈر کا ہونا ضروری ہے۔ جب ڈر ہوتا ہے تو انسان پروٹیکٹیو میجر اختیار کرتا ہے، ٹارچ لے کر چلتا ہے، ہینڈ ریل لگاتا ہے، یہ ساری چیزیں کرتا ہے۔ اگر یہ ڈر نہیں ہے تو انسان مر جائے گا۔ انسان کی جان کی حفاظت کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ خوف اور ڈر اللہ تعالی نے رکھا ہے۔ اسی لیے جب آپ اس ڈر اور خوف کو جائز جگہ استعمال کرتے ہیں تو اسے وارنٹڈ ایموشن کہتے ہیں، وارنٹڈ اینگر، وارنٹڈ فیئر، اور اگر آپ اسے بھیجا استعمال کرتے ہیں تو اسے انوارنٹڈ فیئر کہتے ہیں۔ تو یہ جو جذبہ اللہ نے رکھا ہے، یہ خوف کا جذبہ انسانوں کے لیے، ان کے جانوں کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔
پھر اس کے بعد اس کے سلوشن پر میں نے آپ کے سامنے بتا دیا کہ کس طرح سے انسان اسے پہلے ایویلویٹ کر لے، پھر اس کے بعد مینٹلی پریپیئر ہو کہ مجھے یہ دشمن آ رہے ہیں، ان کے خلاف لڑنا ہے۔ مینٹلی پریپیئر کرنے کے بعد اسٹریٹجی بنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خندق کو کھود دیا، اور اس کے بعد انسان اتنا ہی کر سکتا ہے، پھر اللہ پر توکل کرے، حالات کو وہ بدلنے والا ہے۔ کچھ انٹلیکچوئل کوشچنز ہیں جن کا میں یہاں جواب نہیں دے رہا ہوں، موقع نہیں کہ اس کا تفصیلی جواب دیا جائے، لیکن 3-4 سوالات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایموشن کا ڈیفینیشن کیا ہے، اس کے بارے میں کوئی قطعی بات نہیں ہے۔ اس میں کیا کوگنیٹو پروسیس سے سوچنے کا عمل جاری ہے، اس کے بارے میں کوئی قطعی ریسرچ بھی نہیں، کوئی پیپر بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ بھی سوال ہے کہ کیا یہ یونیورسل رہا ہر زمانے میں، یا یہ کہ زمانے کے لحاظ سے بدلتا ہے، یا انسان سیکھنے سے سیکھتا ہے، یا کلچر کے حساب سے ایموشن بدلتے ہیں۔ یہ سب وہ امور ہیں جن کے بارے میں کوئی ہمارے پاس قطعی جواب نہیں ہے۔ البتہ قرآن کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایموشنز یونیورسل رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے میں انسانوں کو ڈرایا ہے، نبیوں کو بھیجا ہے، انذار کیا ہے، وارن کیا ہے، اور کہا کہ اللہ سے ڈرو، آخرت سے ڈرو، خدا کی پکڑ سے ڈرو۔ تو ڈرانا اور خوشی اور محبت اور خدا کی رضا اور خدا کا انعام، یہ سب حضرت نوح علیہ السلام کے قصے سے لے کر آج تک ہمیں قرآن میں یہ باتیں ملتی۔ تو اس سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ یونیورسل ہے۔ یونیورسلسٹ اور کنسٹرکٹیوسٹ، یہ دو بائنری میں لوگوں کے درمیان بحث ہے۔ ہم اس بحث میں تفصیل میں نہیں جا رہے ہیں، لیکن ہمارا اندازہ ہے کہ انسان کی ایموشنز اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں اور ڈے 1 سے پائے جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اسی نے تم کو ہنسایا، اسی نے تم کو رلایا۔ ہنسنا ایک پلیزنٹ ایموشن ہے اور رونا ایک ان پلیزنٹ ایموشن ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدائشی طور پر انسان کے اندر یہ سب جذبات رکھے۔ قرآن کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں بہت سے ایموشنز کا ذکر ہے، اور وہ ذکر تفصیل سے آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ جس ایموشن کا ذکر ہے وہ فیئر ہے، خوف ہے۔ وہ 337 ٹائمز قرآن میں آیا ہے۔ اس کے کئی الگ الگ روٹ ورڈز ہیں۔ ایک ہوتا ہے واو قاف اے سے، جس سے تقوی اور خو یہ سب بنتا ہے، اور اسی طرح سے خے واو فے، یہ خوف سے بنتا ہے، اور اسے کئی مرتبہ قرآن نے استعمال کیا ہے۔ اسی طرح خشیت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ سب ملا کر ڈرنے کے لیے، فیئر کے لیے 337 ٹائمز یہ الفاظ آئے ہیں۔ اس کے مقابلے میں کمپیشن، مرسی، اس کا جو روٹ ورڈ ہے رے ہے میم، رحم رحمان، یہ سب بنتے ہیں۔ یہ 327 ہے۔ فیئر 337 اور مرسی 327، یہ اتنے مرتبہ یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ پھر خوشی، مسرت، ان سب کے لیے 179 ٹائمز قرآن نے استعمال کیا۔ جیسے بے شین رے سے جو بشیر، بشارت دینا، اس روٹ ورڈ سے بہت سے الفاظ نکلتے ہیں، قرآن میں یہ بھی آئے ہیں۔ پھر اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کے الفاظ استعمال کیے، اور اس ایموشن کے لیے 114 مرتبہ الفاظ آئے ہیں۔ ہے بے حب سے، محبت سے بھی یہ الفاظ بنتے ہیں۔ اور اسی طرح سے واو دال دال، یعنی ودود جو بنا ہے، تو اس سے بھی مودت اور محبت، لو کے لیے 124 ٹائمز قرآن میں الفاظ آئے ہیں۔ اسی طرح پین کے لیے 75 ٹائمز، پلیجر کے لیے 73 ٹائمز۔ آپ غور کیجئے، جو نیگیٹو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہے، پازیٹیو ایموشن تھوڑا سا کم ہے۔ پین 75 ٹائمز، پلیجر 73 ٹائمز، فیئر 337، اور اس کے بالمقابلے میں مرسی 327۔ گریف یعنی حزن، یہ 42 ٹائمز استعمال ہوا ہے۔ اس کے بھی مختلف مصادر ہیں۔ اور اسی طرح سے ہیوملیشن، شیم، اس کو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، اور 28 مرتبہ قرآن میں یہ آیا ہے۔ نفرت 18 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ رونا 7 مرتبہ آیا ہے، اور ہنسنا 6 مرتبہ آیا ہے۔ تو اس طرح سے مختلف ایموشنز کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اور الگ الگ روٹ ورڈز کے ساتھ ہے، وہ ایک نہیں ہے۔ میں نے صرف آپ کے سامنے سرسری تذکرہ کیا ہے۔ جو لوگ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں وہ جائیں، کتابوں کا مطالعہ کریں، معجم نکالیں،
اور روٹ ورڈ سے ان ساری آیتوں کو تلاش کیجئے جو میں نے بتایا کہ ایک ہی ایموشن کے لیے قرآن میں کبھی 2 یا 3 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تو ان سب الفاظ کے تحت آپ آیتوں کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ قرآن میں ایموشنز کا ذکر ملتا ہے۔ خواتین و حضرات، اب واپس لوٹ کر ان آیتوں کی طرف آئیے تو آپ کو ملے گا کہ ان آیتوں میں جن کا مطالعہ ہم نے ابھی کیا ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل، صحابہ اکرام کا ماڈل اور منافقین کا ماڈل، یہ سب ماڈل ہمیں ملتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح سے خوف اور ایموشنز کے موقع پر منافقین بھاگ گئے، مدینہ چھوڑ کر جانا چاہتے تھے اور مقابلہ نہیں کرنا چاہتے تھے اور رسک لینے کے لیے تیار نہیں تھے، اور صحابہ اکرام اور منافقین اور کمزور منافقین، ان سب کے اندر جو انر فیلنگ تھی اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ پھر انر فیلنگ کے بعد جو ہے جو سائیکولوجیکل چینجز آتے ہیں، دیدوں کا پتھرا جانا اور موت سے ڈر جانا، یہ سب چیزوں کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ مومنین کا ایکسپریشن بدل جاتا ہے، فیلنگ تو الگ ہے لیکن ایکسپریشن یہ ہے کہ کانفیڈنس کا ایکسپریشن ہے، ایمان کا ایکسپریشن ہے، تسلیم و رضا کا ایکسپریشن ہے، اور اس کے لیے بنیادی وجہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل ہے جو خوف کی صورتحال میں ایک دم پازیٹیو ایموشن کے ساتھ رہتے ہیں، کنٹرول رہتے ہیں، اور کام جو کرنا چاہیے بندہ مومن کو کسی بھی گیون سچویشن میں کام کرنا ہے، اور اس کے لیے ایموشنز کو اوپر طاری نہیں کر لینا ہے، بالخصوص نیگیٹو ایموشنز کو انہیں کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ اس طرح سے یہ اسباق ہمیں ملتے ہیں۔ خواتین و حضرات، چلتے چلتے جو آج کا کی انفرنس ہے وہ یہ ہے کہ ہم جذبات کا شکار ہوں تو کیا ہم آٹومیٹڈ ریسپانس دیتے ہیں، میکینیکل ریسپانس دیتے ہیں، یا سوچ سمجھ کر ریسپانس دیتے ہیں؟ اس لیے کہ مومن کا کام ہے کہ خوف آئے تو اسے ٹرن کرے توکل پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں خوف آیا، انہوں نے ٹرن کیا توکل کی طرف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں خوف آیا جب اجنبی مرد کی شکل میں فرشتہ نمودار ہوا تو اس کو فوراً انہوں نے توکل کی طرف اور خدا کی اطاعت کی طرف ٹرن کر دیا۔ تو آٹومیٹڈ ریسپانس ہے یا ٹرن کر سکتے ہیں، یہ آپ کو دیکھنا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ محبت گھر سے، بیوی سے، بچوں سے، تجارت سے ہو، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہنے کے لیے یہ تمام محبتوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے آگے جھکا دینا ہے۔ اسی طرح سے جان کا ڈر، مال کا ڈر، نقصان کا ڈر ہوتا ہے، ان تمام ڈر اور خوف کو آخرت میں خدا کے حضور کامیاب ہونے اور وہاں کہیں پکڑے نہ جائیں اس ڈر کے تحت سبڈیو کرنا ہے۔ یہ 2 امپورٹنٹ کام ہی کرنے کے، ایک تو یہ ہے کہ ایموشنز کو چینج کرنا ہے، اور دوسرا یہ کہ تمام ایموشنز کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے تحت اسے سبڈیو کرنا ہے، اسے وہاں جھکا دینا ہے، اور سب سے زیادہ اللہ کی محبت اور سب سے زیادہ اللہ کا خوف ہو تو باقی سارے ایموشنز کے انڈر میں ہونا چاہیے۔ یہ دوسرا سوال ہے کہ آپ کی صورتحال کیا ہے، اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اس وقت ہندوستان کی موجودہ صورتحال میں جو سچویشن ہے اس میں آپ پینک ہوتے ہیں یا آپ کا ایمان بڑھتا ہے؟ اور اگلا سوال اور آخری سوال جس پر آپ کو غور کرنا ہے وہ یہ کہ آپ کے لیے زندگی میں امپورٹنٹ کیا ہے؟ زندگی، حیات، سٹیٹس، سیفٹی، میٹیریل ویل بینگ، یا اللہ تعالیٰ کا دین، اس کی سلامتی اور اس کو دنیا تک پہنچانا؟ اس پر آپ غور کریں اور آپ کے جذبات کے بارے میں آپ خود فائنڈ آؤٹ کریں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں ایموشنز پر کنٹرول پانے کی ضرورت ہے، اور اسے صحیح رخ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔